عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعدلوا هو أقرب للتقوى صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا وأشار إلى صدري أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم جب حضور پاک کی محفل میں آئیے ذکر نبی سے اس کو مجلہ بنائیے رحمت خدا کی عرش سے آ جائے فرش پر قاصر و نعت آپ ذرا گنگنائیے پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے اور نام پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے جام توحید لب سے لگا لیجئے پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے جام توحید لب سے لگا لیجئے آب زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے اور نام شہ انبیاء لیجئے پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے اتنا کہہ دیجئے آج قاصر ذرا آپ کی نعت گوئی کا مقصد ہے کیا اتنا کہہ دیجئے آج قاصر ذرا اتنا کہہ دیجئے آج قاصر ذرا آپ کی نعت گوئی کا مقصد ہے کیا گر نبی کی غلامی کی ہے آرزو تو غلام نبی سے دعا لیجئے پہلے توبہ بہت اچھا جلسہ آپ کا ہو رہا ہے اور کچھ پیغام آپ کو سن کر کے جلسہ کو مکمل کرنا ہے جلسہ کو مکمل کریں گے پیغام کو سنیں گے سمجھیں گے اور عمل کریں گے ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ سیدھے سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں بہت جوش کے ساتھ آپ لوگ جلسہ سن رہے ہیں اللہ آپ کے سننے کو ہمارے سنانے کو بے حد قبول فرمائے سیدھے سوالوں سے پیغام شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں مسلمانوں کے خلاف 3 پلان ہو رہے ہیں 3 پلان کیا ہیں بہت خطرناک پلان ہے مسلمانوں کے خلاف 3 پلان ہو رہے ہیں وہ 3 پلان کیا ہے یہ میرا پہلا سوال ہے دوسرا سوال آپ کے گھر میں اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو گھر ہی میں بیٹھ کر کے حل کر لیجئے عدالت مت جائیے عدالت اگر آپ جائیں گے گھر میں بیٹھ کر کے مسئلہ حل نہیں کریں گے تو آپ کو کامیابی نہیں ملے گی 3 وجہ سے وہ 3 وجہ کیا ہے یہ میرا دوسرا سوال ہے تیسرا اور آخری سوال آپ دیکھیں گے کہ جمعہ کا دن آتا ہے تو جوش کے ساتھ مسلمان نماز پڑھتا ہے لیکن جمعہ جب ختم ہو گیا تو ساری بہار ختم ہو جاتی یہ ایسا کیوں ہوتا ہے رمضان آتا ہے بہار آتی ہے رمضان چلا جاتا ہے بہار چلی جاتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے 3 سوال ہے اور سنیں گے
سمجھیں گے بھی، عمل بھی کریں گے مرنے کے بعد. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. سمجھ میں آ رہا؟ ذرا دھیان دیجیے گا. 3 سوال ہیں، تینوں سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. پہلا سوال ہے مسلمان کے خلاف. دھیان سے سنیے گا، بڑی تیزی کے ساتھ مطالعہ نکل جائے گا، بلکہ چھوٹے چھوٹے ایک جملے میں سوال کا جواب آ رہا. دھیان سے سنیے گا، جتنا دھیان سے سنیے گا میں اتنا کامیاب ہو جاؤں. 3 پلان مسلمانوں کے خلاف ہو رہے ہیں. پہلا پلان یہ ہے کہ مسلمان قرآن پر عمل نہ کرے، قرآن کی تعلیم کو غلط سمجھے. یہ پلان ہو رہا ہے. دوسرا پلان یہ ہو رہا ہے کہ مسلمان اپنے نبی سے تعلق کم رکھے، نبی کی عظمت مسلمان کے دل سے نکل جائے. یہ دوسرا پلان ہو رہا ہے. اور تیسرا پلان ہو رہا ہے کہ عوام عالم سے تعلق نہ رکھے، کٹ جائے اور ہٹ جائے. یاد رکھیے، جو پتا شاخ سے ٹوٹ جاتا ہے اس کا وجود تنکے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا ہے. قرآن سے ہمارا تعلق رہے گا، نبی سے تعلق رہے گا اور علماء سے تعلق رہے گا، مرتے دم تک رہے گا انشاءاللہ. دوسرا سوال آپ سے تھا کہ گھر میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو بیٹھ کر کے مسئلہ حل کر لیجئے، عدالت میں مت جائیے. آپ کو کامیابی نہیں ملے گی 3 وجہ سے. پہلی وجہ یہ ہے کہ عدالت میں لڑایا جاتا ہے، لڑائی کو ختم نہیں کیا جاتا. دونوں وکیل مل جاتے ہیں کہ کیس کو لمبا کرنا، وہاں پر صلح نہیں ہوتی ہے، صلح نہیں کرائی جاتی ہے. آپ جائیں گے ناکام ہو جائیں گے. دوسری وجہ، عدالت میں ایک ایک مقدمہ کو فیصلہ تک پہنچنے میں 100 سال بھی لگ جاتا ہے. آزادی سے پہلے عدالت میں مقدمہ دائر ہوا تھا، وہ فیصلہ کب ہوا؟ آزادی کے 137 سال کے بعد. اور عدالت میں 35 لاکھ مقدمے ایسے پینڈنگ میں پڑے ہوئے. اس لیے عدالت میں آپ جائیں گے بہت لمبا وقت لگے گا. یہ دوسرا نقصان. تیسرا نقصان یہ ہوگا کہ گھر بیٹھ کر کے مسئلہ حل نہیں کریں گے، عدالت میں لے کر کے جائیں گے، آپ کی کوٹھی بک جائے گی اور آپ کا دیوالیہ نکل جائے گا. اس لیے گھر بیٹھ کر کے ہی مسئلہ حل کر لیجئے. تھوڑا سا نقصان ہی اٹھانا پڑے، نقصان کر لیجئے. عدالت میں جو آپ کو نقصان ہوگا وہ آپ کے خاندان تک چلا جائے گا، 17 نسل تک چلا جائے گا. اس لیے گھر بیٹھے اپنا مسئلہ حل کرنا ہے، عدالت میں لے کر کے نہیں جانا. تیسرا سوال آپ سے تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ جب رمضان آتا ہے، جمعہ آتا ہے تو باہر آتی ہے. جیسے ہی رمضان گیا، جمعہ گیا، لوگ ٹوپی جیب سر سے اتار کر کے جیب میں رکھ لیتے ہیں، چھٹی ہو جاتی ہے، باہر چلی جاتی ہے. اس کا راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو مسلمانوں میں جوش پیدا ہوتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے. جب جمعہ آتا ہے تو جوش پیدا ہوتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے. جیسے ہی رمضان گیا، جمعہ گیا، جوش ختم ہو جاتا ہے، جذبہ ختم ہو جاتا ہے. مطلب ہے کہ بیٹری ڈسچارج ہوگی. ہمیں تو چارج رہنا ہے مرتے دم تک، موت کے بعد موقع نہیں ملے گا. دیکھیے 3 چیز جانے کے بعد واپس نہیں آتی. جسم سے روح نکل گئی، واپس نہیں آتی. زبان سے بات نکلی، واپس نہیں آتی ہے. کمان سے تیر نکلا، واپس نہیں آتا. جو وقت نکل گیا وہ کبھی واپس نہیں آتا. انشاءاللہ جو کل کرنا ہے وہ آج کرنا ہے، جو آج کرنا ہے ابھی کرنا ہے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جمعہ نماز پڑھیں گے، ہاتھ لائیے انشاءاللہ. رمضان کے بعد جیب میں ٹوپی ہوگی، ہاتھ لائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیے، کنیا کے بھی ماموں، دلہا کے بھی ماموں. دلوں میں بھری ہے کدورت زیادہ، محبت ہے کم اور نفرت ہے زیادہ. ہمارا تو یہ حال اب ہو گیا ہے، ہمارا تو اب حال، ہمارا تو یہ حال اب ہو گیا ہے. حقیقت بہت کم، دکھاوٹ زیادہ. کوئی چیز اصلی تو ملتی کہاں ہے، ہر ایک چیز نقلی، ملاوٹ ہے زیادہ. ہے انسانیت بھاگ
مانگتی آج ہم سے کہ اخلاق کی ہے گراوٹ زیادہ، کہ اخلاق کی ہے گراوٹ زیادہ، گراوٹ کا اب ہے بہت بول بالا، نثار اب کہاں ہے شرافت زیادہ۔ بہت اچھے طریقے سے سن رہے ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ مجھے کامیاب کر دیں گے۔ بہت دھیان سے سن رہے ہیں، دعا کی ضرورت ہے، اللہ ہمیں بھی قبول فرمائے، آپ کو بھی قبول فرمائے، آپ کی پوری نسل کو اللہ قبول فرمائے، دین دنیا دونوں کی بھلائی سے اللہ مالا مال فرمائے۔ خوبصورت مطالعہ بہت اچھے ماحول میں 2-3 منٹ میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں، آپ مکمل سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، عورتوں پر ہم کہاں کہاں ظلم کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ آج کے بعد ظلم نہیں ہو، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ لاٹھی سے خبر لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اے دیکھیے، لاٹھی سے خبر لیں گے، ہاتھ اٹھایا۔ دھیان دیجیے گا، کہاں کہاں عورتوں پر ہم ظلم کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 4 سے 5 بیٹا ہو جاتا ہے ہم کو پریشانی نہیں ہوتی، لیکن 2 سے 3 بیٹی ہو گئی پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ پریشانی کیوں بڑھ رہی ہے؟ بیٹا کی شادی میں مال آئے گا اور بیٹی کی شادی میں مال جائے گا۔ بیٹا کی شادی مہنگی نہیں ہے، بیٹی کی شادی مہنگی ہے۔ مہنگائی نے بیٹی کی قدر کو گھٹا دیا، بیٹے کے قدر کو بڑھا دیا۔ ہم بیٹی پر ظلم کر رہے ہیں، کہاں کر رہے ہیں کہ بیٹی کی شادی مہنگی ہو گئی اور سماج کے بیٹے نے بیٹے والے کی شادی کو مہنگی کر دیا۔ بیٹی کی شادی کو سماج نے مہنگا کر دیا۔ لین دین اگر نہیں ہوتا تو شادی بالکل سستی تھی، لین دین نے شادی کو مہنگا کر دیا۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ لوگ بیٹی کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ عورت پر ظلم ہوا کہ نہیں ہوا؟ پہلا ظلم، دھیان دیجیے گا۔ اور ایک بات اور نقطے کی یاد رکھیے گا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ مسلمان لڑکا غیر لڑکی کو لے کر کے بھاگ جاتا تھا۔ اس دور میں یہ ہو رہا ہے، سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی، کہ مسلمان لڑکی غیر لڑکے کو لے کر کے بھاگ جاتی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسلمان لڑکی غیر لڑکے کے ساتھ جو بھاگی ہے تو اس کی تو آبرو گئی، ایمان گیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سماج بھی ہے۔ ماں باپ بیٹی کو علم اور ادب دینے سے غافل ہے، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ، ایسی جگہ اپنی بچی کی تعلیم دلاتے ہیں جہاں آوارہ لڑکے ہوتے ہیں، اور ماں باپ نے، سماج نے بیٹی کی شادی کو مہنگا کر دیا، اس لیے لڑکی کے پاس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے سوائے بھاگنے کا، اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ دیکھیے عورتوں پر ظلم۔ تیسری بات، اہم بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جب لوگ حج پہ جاتے ہیں تو ساری جائیداد بیٹا کو کر کے چلے جاتے ہیں اور بیٹی کو کنگال کر دیتے ہیں، بیٹا کو مالا مال کر دیتے ہیں۔ آپ نے میراث سے بھی بیٹی کو محروم کیا، جائیداد سے بھی محروم کر دیا، اکاؤنٹ بیلنس سے بھی محروم کر دیا۔ ایک ماں باپ کی اولاد ہے اور دوہرا سلوک ہو رہا ہے۔ بیٹی پر ظلم ہے کہ نہیں؟ خاص بات آپ کو بتاؤں گا، آپ سن کر کے حیرت ہوگی۔ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کو حصہ کم ملتا ہے، مرد کو حصہ زیادہ ملتا ہے۔ 30 صورت ہے جس میں عورت مرد کو برابر ملتا ہے، عورت کو زیادہ ملتا ہے، مرد کو کم ملتا ہے، عورت کو کم ملتا ہے، مرد کو زیادہ ملتا ہے۔ اور ایک صورت سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی، عورت ہی کو سارا مل جاتا ہے، مرد کو کچھ نہیں ملتا۔ اسلام اس کا اتنا حصہ نکال رہا ہے، لیکن ہم آپ نہیں دیتے ہیں، اس لیے داماد عذاب بن کر کے مسلط ہوا ہے۔ جو لینا ہے ابھی لے لو، یہ کنجر بخیل مکھی چوس دوبارہ دینے والا نہیں ہے۔ ہگا کر کے لے لو، متا کر کے لے لو۔ آپ بیٹی کو میراث دینے والے بن جائیے، داماد کا کوئی مطالبہ نہیں ہوگا۔ ہم نے میراث چھوڑا، داماد عذاب بن کر کے مسلط ہو گیا۔ اور ایک راز کی بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ابھی حالات اتنے نازک ہیں، سن کر کے کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ رخسانہ نام کی لڑکی ہے، 16 سال عمر کی ہے، اور محمد جعفر یعقوب حسن کے 73 سال کے بوڑھے سے اس کا نکاح ہو رہا، بے جوڑ شادی ہے۔ کون ذمہ دار ہے؟ یہ سماج ذمہ دار ہے۔ شادی کو اتنا مہنگا کر دیا، اتنا مہنگا کر دیا کہ 16 سال کی لڑکی کی شادی 73 سال کے بوڑھے سے ہو رہی ہے۔ دوسری اہم بات یاد رکھیے، یہاں پر کنٹیکٹ کی شادی ہو رہی ہے۔ باہر کا آدمی آتا ہے، دبئی سے آتا ہے، وہ ہندوستان کی لڑکی سے 1 مہینہ کے لیے شادی کرتا ہے اور اس کو طلاق کا پیسہ، مہر کا پیسہ دے کر کے وہ چلا جاتا ہے۔ تو
تو 4 دن کی چاندنی ہوتی ہے، پھر اندھیری رات ہوتی ہے۔ یہ سماج کہاں پہنچ گیا؟ شادی کی مہنگائی کی وجہ سے۔ ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتے ہیں کہ آپ شادی کو سستا کیجئے، کل سماج کی بیٹی کو رونا نہیں پڑے گا اور باپ کے دہلیز پر بوڑھا ہونا نہیں پڑے گا۔ اگر آج اس مظلوم پر آپ رحم کریں گے، آسمان والا آپ پر رحم کرے گا انشاءاللہ۔ بالکل مفت شادی کریں گے، سستے کی شادی کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بلیٹ لیں گے، بعد میں توبہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے، بلیٹ لے کر کے بعد میں توبہ کریں گے۔ عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا، جب جی چاہا مسئلہ کچلا، جب جی چاہا دھتکار دیا۔ تلتی ہے کہیں دیناروں میں، بکتی ہے کہیں بازاروں میں، ننگی نچوائی جاتی ہے عیاشوں کے درباروں میں، عیاشوں کے درباروں میں۔ یہ وہ بے قیمت چیز ہے جو بٹ جاتی ہے عزت داروں میں۔ عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا، جن سینوں نے ان کو دودھ دیا، ان سینوں کا بیوپار کیا، جس کوکھ میں ان کا جسم ڈھلا، اس کوکھ کا کاروبار کیا، اس کوکھ کا کاروبار کیا۔ جس تن سے اگے کو پل بن کر، اس تن کو ذلیل و خوار کیا۔ عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور پیش کریں۔ تو ہمیں بتائیں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔